نہیں ہوتی، جس کا قول شریعت ہوتا ہے، جس کا فعل شریعت ہوتا ہے، جس کی بات شریعت ہوتی ہے، جس کا حکم شریعت ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث اٹھائیے، میرے نبی کے عظیم صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک شخص آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آسمان پر بادل کا ٹکڑا ہے، اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کسی کے پاس کم آ رہا ہے، کسی کے پاس زیادہ آ رہا ہے، پھر ہم اتنے میں دیکھتے ہیں ایک رسی آسمان سے نمودار ہوتی ہے، پھر ایک شخص اسے پکڑتا ہے، وہ بھی آسمان پہ چلا جاتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے، وہ بھی آسمان پہ چلا جاتا ہے، تیسرا پکڑتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے، چوتھا پکڑتا ہے، وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ یاد رکھیے، میرے نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، غلطی سے پاک، غلطی کے احتمال سے پاک۔ میرے نبی مکرم کی بتائی ہوئی تعبیر بھی رب کا قرآن ہے، حدیث ہے، وحی ہے، غلطی کے احتمال سے پاک ہے۔ اس سے ہٹ کر نہ کسی کا خواب غلطی کے احتمال سے پاک ہے، نہ کسی کی بتائی ہوئی تعبیر غلطی کے احتمال سے پاک ہے۔ یاد رکھو، سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر اجازت ہو اس کی تعبیر میں بتاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو بکر بتاؤ، کیا بتاتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان سے رسی نمودار ہوتی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، ذلت الاسلام ہے، یہ اسلام کی چھتری ہے۔ لوگ جو گھی اور شہد لے رہے ہیں، یہ قرآن اور اس کی مٹھاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پکڑتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، گویا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پھر اس کے بعد ایک آتا ہے، وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، پھر تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، یہ قرآن ہے، اس کی مٹھاس ہے، یعنی علم ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعبیر بتاتے ہیں، تعبیر بتانے کے بعد پھر فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، اصبت ام اخطأت، میں نے غلطی کی ہے یا میں نے بات صحیح بتائی ہے، میری تعبیر ٹھیک تھی یا میری تعبیر غلط تھی؟ میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری اٹھائیے، سنن ابو داؤد اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، جامع ترمذی اٹھائیے، سنن نسائی اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو بکر اصبت بعضا واخطأت بعضا، آپ نے بعض چیزیں صحیح بتائی ہیں، بعض چیزیں غلط بتائی ہیں۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ساری کائنات کے احسانوں کا بدلہ اللہ کے نبی نے چکا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں اللہ کے نبی نہ چکا سکے، روز قیامت اللہ رب العالمین ان کے احسانوں کا بدلہ انہیں عطا کرے گا۔ کہا کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں۔ میرے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے میری غلطی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ابو بکر قسمیں نہ دو، قسم نہ دو۔ حدیث یہاں تک ہے، محدثین نے آگے اپنی شروحات میں مختلف باتیں کی ہیں۔ کسی نے کہا غلطی یہ تھی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ غلطی یہ تھی، یہ آسمان سے دو مختلف چیزیں اتر رہی تھیں، انہوں نے قرآن اور اس کی حلاوت مٹھاس کہا، یہ ایک چیز ہے، قرآن اور حدیث نہ کہا، یہ غلطی ہے۔ لیکن غلطی کیا ہے ہمیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر چکا ہے۔ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت کے سارے دروازے جسے اپنی طرف بلا رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، وہی ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی میں ہوں۔
میرے نبی نے فرمایا تھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کی عادت مریض کے کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا آج مسافر کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا نماز جنازہ میں شریک کون ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا غلام آزاد کس نے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا تدفین تک موجود کون رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا یہ 4 سے 5 کام کسی ایک بندے میں اگر جمع ہو جائیں سوائے جنت کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔